بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رزق ہمیں تلاش کرتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجل۔ ترجمہ، بندے کو رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے بندے کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ رزق اور موت کی تلاش میں فرق۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ رزق کی تلاش موت کی تلاش سے زیادہ قوی یعنی مضبوط ہے، کیونکہ موت پوری روزی کھا لینے کے بعد آتی ہے، مگر رزق ہر وقت آتا رہتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا، اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے یعنی زندہ فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے، انسان اگر موت کی طرح رزق سے بھی بھاگے، جب بھی رزق اسے ضرور ملے گا، جیسا کہ موت یقینی طور پر آ کر ہی رہتی ہے۔ میانہ روی اختیار کیجیے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح جامع الصغیر میں فرماتے ہیں، رزق کے لیے ہر وقت اہتمام میں لگے رہنے اور اس کی زیادتی کی جستجو میں لگے رہنے کا نتیجہ صرف اور صرف دلوں کا اللہ عز و جل کی جناب سے غافل ہونا ہی ہے۔ لہٰذا اللہ عز و جل سے ڈرو اور رزق کی طلب میں میانہ روی اختیار کرو۔ موت کی تلاش منع ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ موت کو تم تلاش کرو یا نہ کرو، بہرحال تمہیں پہنچے گی۔ یوں ہی تم رزق تلاش کرو یا نہ کرو، وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ ہاں البتہ رزق کی تلاش سنت ہے، موت کی تلاش ممنوع ہے، مگر ہیں دونوں یقینی۔ برادران یوسف علیہ السلام رزق کی تلاش میں مصر گئے، گمے ہوئے یوسف علیہ السلام کو پا لیا۔ رزق کی کمی اور معاشی بدحالی کی ایک وجہ۔ عمومی طور پر انسان رزق کی تلاش میں ایسا مگن رہتا ہے کہ موت اور آخرت کی فکر سے یکسر غافل ہو جاتا ہے۔ مال کمانے کی دھن بھی ایسی سوار ہوتی ہے کہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر بس مال جمع کرنے میں مشغول رہتا ہے اور اپنے خالق و مالک اور رازق یعنی رزق دینے والے کو گویا بھول ہی جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اتنی محنت اور کوشش کے باوجود معاشی بدحالی سب کے سامنے ہے کہ آج تقریباً ہر کوئی رزق کی کمی، مہنگائی، بیماری اور پوری نہیں پڑتی کا رونا رو رہا ہے۔ اے کاش کہ مسلمان رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ احکام الہی کا بھی خیال رکھے۔ دنیا کی فکر محتاجی لاتی ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے آخرت کی فکر ہو اللہ تعالیٰ اس کا دل غنی کر دیتا ہے، اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اور جسے دنیا کی فکر ہو اللہ تعالیٰ محتاجی اس کے دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اس کی جمع شدہ کاموں کو منتشر کر دیتا ہے، حالانکہ دنیا سے مال بھی اسے اتنا ہی ملے گا جتنا کہ اس کے لیے مقدر میں ہے۔ ساتھیو، یاد رکھیے کہ جو ہمارے نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا اور جو نصیب میں نہیں وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔